بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وللہ عاقبۃ الامور صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہمارے جتنے بھی دوست آتے ہیں مسجد کے دروازے سے داخل ہونے کے وقت الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے خطیب جس وقت خطبہ دیتے ہیں تو خطبے کے ابتداء میں وہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اس عمل پر شمس الدین سخاوی جن کا سن وفات 831 ہے، انہوں نے بہت لمبا چوڑا کام کیا ہے اور بالخصوص صاحب فتح الباری نے اس کام کی بہت توضیحات لکھی ہیں۔ ان کا سن وفات 831 ہے، امام جلال الدین سے ایک صدی بھر پہلے کے آدمی ہیں۔ انہوں نے اذان کے پہلے بھی درود شریف، اذان کے بعد بھی درود شریف، اور مسجد میں داخلے کے وقت بھی درود شریف، اور مسجد سے جاتے وقت بھی درود شریف۔ اس کتاب کا نام ہے القول البدیع۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ اس کے کافی ریفرنسز کوٹ کیے ہیں، اور میں خطبہ پڑھتا ہوں تو بہت سارے وہ دوست جو نوارد ان کے چہرے پر کئی طرح کے احساسات کی آمد و رفت اور باہمی جنگ و جدل محسوس ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان کی تسلی کے لیے کوئی بات ایسی کروں جو کتابی ریکارڈ پر موجود ہو اور وہ یہ محسوس کرے کہ ہم کوئی ذاتی جذبات کے دباؤ سے ایسا نہیں کرتے، بلکہ علم دین کے اندر اس کے شواہد موجود ہیں۔ اور ملا علی قاری نے شفاء شریف کی شرح لکھی ہے، اس میں اس حدیث پر کافی گفتگو کی ہے کہ گھر سے نکلتے وقت الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھنا چاہیے، تو گھر میں داخلے کے وقت بھی اس کی انہوں نے وجوہات لکھی ہیں۔ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جس وقت گھر سے نکلتا ہے تو اس سرکار کو السلام علیکم کہنے کے یہ معنی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تعالی نے رحمت اللہ عالمین بنایا ہے، آپ کی روح مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہوتی ہے، اب میں جانے لگا ہوں، مکان اللہ کے سپرد ہے اور آپ کے سپرد ہے، اور واپس آتے وقت بھی وہ سلام اس لیے کہے کہ جس سے الوداعی سلام کر کے گیا تھا، اب میں ابتدائی السلام علیکم سے آج میں گفتگو کرنا چاہوں گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت عظمیٰ پر۔ یہ جتنے بھی اللہ کے پیارے لوگوں کے دن منائے جاتے ہیں ان میں مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے۔ نصیحت کا رنگ یہ ہے مسلمانوں کو آگاہ کیا جائے کہ ان کا یہ کردار دنیا میں گزرا ہے، اس کردار کا فائدہ ان کی ذات کو آج بھی بدستور پہنچ رہا ہے۔ پوری روئے زمین پر جو ان کا ذکر خیر ہوتا ہے، قانون میں اس کی ایویڈنشری ویلیو ہے، قانون شہادت کی روح سے اس کے ایک آئینی اور قانونی حیثیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ کریم پچھلے لوگوں میں میرا نام اچھائی سے چھوڑیو۔ سامنے تو ہر ایک کسی کی تعریف کرتا ہے، لیکن سچ مچ کوئی اچھائی کی ہو تو اس کی غیر حاضری میں اس کا ذکر اچھائی سے کوئی کرتا ہے۔ آج رات جمعرات تھی جو گزری ہوئی رات ہے، تو اس میں
میں نے اپنے تمام بزرگوں کے نام بالواسطہ یا بلا واسطہ لیے، اور یہ جو پیچھے چیٹی سفید داڑھی والا بیٹھا ہوا ہے یہ میرے سامنے پیدا ہوا ہے، میرے سامنے بڑا ہوا ہے، داڑھی آج اس کی سفید ہے۔ اس کے باپ کا نام میں نے ختم شی میں لیا کہ میرا یو کے میں پہلا مرید جو فوت ہوا ہے وہ ہے، چودھری محمد یونس نام تھا۔ تو اب اس کا غیر حاضری میں اس کا ذکر اچھائی سے کیا۔ دل نے یہ شکایت بھی کی کہ بڑی مدت ہو کہ ان کے بچوں میں سے کبھی کوئی جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا، ہر مہینے میں جاتا ہوں ان کے شہر میں، وہاں ملنے کے لیے کوئی نہیں آیا، تو میرا خیال ہے شاید انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کی ہے تو یہ ملنے کے لیے آیا۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، مولا کریم پچھلے لوگوں میں میرا ذکر اچھائی سے چھوڑیو۔ پچھلے لوگوں میں ذکر اچھائی سے چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلیٹ فارم بنایا جس کا نام کعبہ شریف رکھا گیا، قبلہ شریف رکھا گیا، مکہ شریف میں واقع ہے۔ اس کا پہلا معمار آدم علیہ السلام تھے، اور طوفان نوحی میں یہ خرد برد ہو گیا تھا، اس کی پرانی بنیادیں جو زمین کے اندر تھیں وہ رہ گئی تھیں، اسی لیے اس کا ذکر کرتے وقت قرآن کہتا ہے اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے جناب اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں کعبہ شریف کی بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے، بنیادیں رکھ نہیں رہے تھے، اونچا کر رہے تھے۔ لیکن جس وقت وہ کعبۃ اللہ وہ تعمیر کر چکے اس وقت انہوں نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا۔ آپ جس وقت مسجد تعمیر کر چکتے ہیں کہتے چلو آؤ نماز پڑھیے، نماز کے لیے یہ جگہ بنائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جس آدمی نے چتا پہ بیٹھ کے رب کو راضی کیا ہے اس کے سجدوں کے کیا کہنے، انہوں نے کیا کیا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا کریم وہ بڑی شان والا رسول جو ہے اس کو بھیج دے، وابعث اس کو کھڑا کر۔ اس کا مطلب ان کی ہستی پہلے تسلیم کی ہوئی ہے، ان کی نظروں میں ہے، اس لیے کہتے ہیں اس کو کھڑا کر۔ اب رب نے دیکھا کہ اس میرے خلیل نے میرے حبیب کے لیے پلیٹ فارم تیار کر کے اس کا ذکر کیا ہے، تو جس نے آنے کی دعا مانگی ہے اسی نے میلاد کی دعا مانگی ہے، کیونکہ میلاد تقاضا کرتا ہے آمد کا، جس نے آمد کی دعا مانگی ہے اس نے میلاد کی دعا مانگی ہے۔ یعنی پلیٹ فارم تیار کر کے میرے یار کے ذکر کی دھوم مچا، کائنات کے در و دیوار سے تیرے ذکر کی صدائے باز گشت تو خود سنے گا۔ رب نے بتلایا کہ اگر ذکر کو باقی دنیا میں چھوڑنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی تقلید کرو۔ اس نے پلیٹ فارم بنا کے پورے اہتمام کے ساتھ اس کو سجا کے میرے یار کا ذکر پاک کیا ہے۔ اب ہم نے اس کو صلہ دیا ہے، کوئی بھی جو ادھر منہ کر کے نماز پڑھے خواہ کئی ہزار برس دنیا میں اور وقت آتا رہے جاتا رہے، لیکن جس وقت ادھر منہ کر کے نماز پڑھے گا جب تک تیرا نام نہیں لے گا نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جن جن بزرگوں کے نام اچھائی سے لیتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کے گواہوں میں ہمارا نام بھی درج کر لیا جائے کہ ہم بھی ان کے سپورٹر ہیں، دیر سے آئے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ وہی ہے، ہمارا مذہب وہی ہے، ہمارے دل میں جذبہ محبت وہی ہے، ذوق و شوق اور ادب وہی ہے۔ تو رب کہتا ہے درمیان میں وقت کا فاصلہ ہو جانے سے آدمی کے مشن پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے وہ نوح جس کا نام ہے نا ابراہیم علیہ السلام ان کی پارٹی کے آدمی ہیں، شیعہ بنے پارٹی،
آج کا تو شیعہ مذہب بن گیا، جیسا کہ آل الحدیث کا لفظ متقدمین میں ماہرین حدیث کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہ 13ویں اور 14ویں صدی میں آ کر کے وہ ایک مذہب کا نام اس نے رکھ لیا ہے۔ یہ مذہب کا نام آل حدیث رکھنا یہ بدعت ہے۔ شیعہ کا لفظ یہ شیعان علی ہیں، یہ شیعان معاویہ ہیں، وہ ان کی پارٹی کے تھے، وہ ان کی پارٹی کے تھے۔ اللہ کے رحمت نے ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی پارٹی کا ہے۔ 2626 برس کا زمانہ دونوں کے درمیان حائل ہے، تو اتنا بڑا زمانہ حائل ہو کر 2226 سال درمیان میں ہوں، یہ ان کی پارٹی کے کس طرح ہیں کہ جو ان کا عقیدہ تھا وہی ان کا عقیدہ تھا، جو ان کا مشن تھا وہی ان کا مشن ہے۔ اب دور حاضر کے کچھ لوگوں کو میں نے کہا ہے، بغض علی سے باز آئے وقت کے یزید، تو کہتے آپ کی مراد کون سی ہے؟ میں کہتا میری مراد وہی ہے کہ جو یزید کے مشن کا پابند ہے نا، وہ یزید کی پارٹی کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے اس نے کردار کی وجہ سے، اس نے عقیدہ کی وجہ سے، اگر 2226 برس کا زمانہ حائل ہونے کے باوجود نوح علیہ السلام کی پارٹی کے ہیں، تو ابھی اتنا زمانہ یزید میں اور دور حاضر کے اہل بیت کے دشمنوں میں اتنا زمانہ تو نہیں پایا جاتا۔ جب ان کا کردار اور عقیدہ اور عمل ان جیسا ہے تو پھر یہ اسی جماعت کے آدمی ہیں۔ قرآن مجید نے بندگان خاص کا ذکر کیا ہے، ام مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں، عزت عطا فرما دیں، تمکنت اور وقار اور قوت عطا فرما دیں، تو کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور ہر بدی سے وہ منع کرتے روکتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور، سبھی لوگ جان لو کہ کاموں کا انجام اس کے اپنے قبضے میں ہے۔ جو نہیں بھی ایسا کرے گا اس کو بھی پروردگار ٹھکانے لگائے گا، لیکن جو ایسا کرنے والے لوگ ہیں وہ دنیا میں بھی عزت والے ہیں، قیامت میں بھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ایک ہے۔ سمجھ میں آگے ان کا جہت ذکر، یہ ایویڈنشری ویلیو ہے پوری روئے زمین پر۔ جو بھی صحیح العقیدہ لوگ ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آل بیت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، صحابہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اولیاء اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ ان دنوں کو برکت الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جب سال لوٹ کے آیا ہے ہم نے ان کا ذکر کیا ہے، اور اس کا ثبوت ہمارے پاس کیا ہے؟ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام احد کی وہ خاص تاریخ جس میں شہدائے احد نے جامہ شہادت پیے تھے، ایک ایک قبر میں کئی شہداء کو دفن کیا گیا تھا، جب سال کا وہ دن لوٹ کے آتا تو نبی کریم علیہ السلام صحابہ کو لے کر کے احد شریف جاتے اور ان کے مزارات پر کھڑے ہو کر کے دعا مانگتے۔ سال کے بعد قبروں پر حاضری، ان کا ذکر، اجتماع، فاصلہ طے کر کے جانا، یہ سب باتیں سے ثابت ہوتی ہیں۔ جب عرسوں پر جاتے ہیں تو کیا کرتے؟ فاصلہ طے کرتے ہیں، ایک گروہ در گروہ جاتے ہیں، دو اس جگہ اکٹھے ہوتے ہیں جہاں ان کے مزارات ہیں۔ ان ساری باتوں کا ثبوت حضور کے اس عمل میں ہے کہ نہیں ہے؟ جو جا نہیں سکتے ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا کردار ذکر کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو کہ امت مسلمہ کا سب سے پہلا مجدد ہے، عمر بن عبدالعزیز، ان کے متعلق لکھا ہے جب خود نہیں جا سکتے تھے تو اپنی طرف سے بعض کسی دوست اپنے درباری کو تیار کر کے بھیجتے
کہ جاؤ جا کر کے سرکار کی بارگاہ میں میرا السلام علیکم عرض کرو، اور یہ بھی عرض کرنا یا رسول اللہ وہ آپ کا غلام بہت محبت سے آپ کو یاد کرتا ہے۔ تو خود وہ اپنے آپ کے مشن کا کام کرنے کی وجہ سے مصروف تھے، اس لیے انہوں نے اپنے بھی آپ پر مجھے یہ کہہ کے بھیجا جا کر کے سلام کہو اور میری طرف سے کہو۔ تو معلوم ہے اس میں نیابتی ذمہ داری، جو اپنی طرف سے کسی کو وکیل مقرر کرنا ہے، نائب مقرر کرنا ہے، اس کو ڈیوٹی دے کے بھیجنا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے اس میں نیابت بھی درست ہے۔ نیابتی وائکیریس لائبلٹی اس کو قانون کہتا ہے۔ وائکیریس لائبلٹی کے طور پر کسی کو بھیجا جا سکتا ہے کہ تم جاؤ اور میری طرف سے یہ پڑھو اور حضور کی بارگاہ میں ایصال کر دو۔ یہ جو ختموں میں ایصال ثواب کرتے ہیں اس کی بھی یہ سند ہے۔ اس میں تکلیف دہ امر یہ ہے، کہتے ہیں ہمیں سامنے کوئی چیز رکھ کے اس کے اوپر دعا مانگنے سے اختلاف ہے۔ مستدرک شریف میں حدیث ہے جس تاریخ نبی پاک علیہ السلام کا نکاح ہوا حضرت سیدہ زینب سے رضی اللہ تعالی ام المومنین، حضور کی پھوپھی ذات تھیں، پہلے زید بن حارثہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، طلاق ہونے کے بعد عدت گزری تو پھر حضور نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ اس موقع پر حضرت سیدہ زینب کی ایک سہیلی نے دلیے کا ایک باؤل میٹھا تیار کر کے حضور کی مجلس میں بھیجا، صرف سرکار نے سامنے نہیں رکھا بلکہ اس پر ایک ہاتھ بھی رکھا اور دعا مانگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے ان یارانوں احباب میں سے ہیں جو شروع میں ایمان لائے، اور ان کے ایمان کا ایک کریڈٹ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کو جاتا ہے۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی جو اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹیز ہیں ان میں سے ایک کوالٹی یہ ہے کہ کافی چوٹی چوٹی کے دانشور، سیاسی بصیرت رکھنے والے، دولت مند اور معاشرے کے مؤثر قسم کے انسان، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تبلیغ پر وہ مسلمان ہوئے۔ ان میں سے ایک حضرت عثمان بھی ہیں۔ تو مکہ شریف کے اوائل کی زندگی میں یہ مسلمان ہوئے، پھر سرکار کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور حضور کے مشن کی پربردگی کے لیے انہوں نے سب سے پہلے بمے بیوی کے اپنے وطن سے ہجرت کی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر حدیث میں آتا ہے کہ پہلا آدمی جس نے رائے مولا میں بمے بیوی کی ہجرت کی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور امت محمدیہ میں سب سے پہلا آدمی جس نے صرف ہجرت نہیں کی، بیوی سمیت ہجرت کی۔ ان سے پہلے صحابہ نے ہجرت حبشہ کی ہے، لیکن بیوی کے سمیت انہوں نے ہجرت کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی واپس نہیں آنا چاہتا، جب اس کی بیگم اس کے ساتھ وطن چھوڑ کے ساتھ چلی جائے تو اس کا واپسی کا پروگرام نہیں ہوتا۔ ہمارے پاکستان سے جتنے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، جب گھر سے بیگم لے کے چلتے رہے تو وہاں دھاڑے مارتی رہی، اس کو لے کے کیوں جا رہے ہو؟ معلومہ عرف و عادت میں یہ بات پائی گئی ہے بیگم ساتھ لے جائے تو سمجھے وہ ترک وطن کر دی۔ اگر اپنے ملک میں وہ ایک بے روزگار شخص، ایک تہی دست مفلس ہوتے، ان کا کام کاج کچھ نہ ہوتا، تجارت کچھ نہ ہوتی، جائیداد کچھ نہ ہوتی، تو پھر تو ایسا عمل ان کے لیے آسان ہوتا۔ لیکن مکہ شریف کے رہنے والے بڑے بڑے چوٹی کی عمراء میں سے ایک حضرت عثمان بھی تھے، ان کے لیے وطن کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہنا یہ آسان کام نہیں تھا۔ اور پھر صرف بیوی کو لے کر پہلی مرتبہ ہجرت نہیں کی، بلکہ ذو ہجرتین ہے۔ ایک مرتبہ مکہ شریف سے حبشہ میں ہجرت کی اور دوسری مرتبہ حبشہ سے مدینہ طیبہ میں ہجرت کی۔ امت محمدیہ میں چند صحابہ ایسے ہیں جو ذو ہجرتین ہیں، دو ہجرتوں والے ہیں، ان میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اس سے آپ یہ سمجھیں کہ دنیا میں روپیہ پیسہ ساتھ نہیں دیتا، جائیداد ایک دن وارث آپس میں تقسیم کر لے، کردار کسی کا تقسیم نہیں ہوتا۔ جو انہوں نے رائے مولا میں قربانیاں کی ہیں، اخلاص پیش کیا ہے، اس کو نہ چھپایا جا سکتا ہے نہ دبایا جا سکتا ہے۔
آج جتنے ان کے منکرین ہیں ان کا نام ہلکی ادا سے لیتے ہیں، کبھی تحقیق کے نام سے ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ موافق نہیں پڑتی۔ جتنے ان کے خلاف شواہد پیش کیے جاتے ہیں ہمارے نزدیک سرکار کے ایک پھونک سے وہ اڑ جاتے ہیں۔ وہ کس طرح کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں مختار کل بنایا ہے، جس کو چاہیں جس لائبلٹی سے اس کو ایگزیمپٹ کر دیں، کسی وجوب سے اس کو مستثنا کر دیں، سرکار کو پورا حق ہے، مستثنا کر سکتے ہیں۔ جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اولاد فاطمہ پر دوزخ حرام ہے۔ یار دوزخ کا حرام ہونا تو یہ قیامت کے فیصلے کے بعد ہو سکتا ہے، تو یہ کیا قصہ ہے؟ کہا سرکار اپنا اسپیشل گیئر استعمال کرے تو حق ہے ان کو۔ اس طرح سرکار کا یہ فرمان میرا کوئی صحابی دوزخ میں نہیں جائے گا، اس کا مطلب دنیا میں اگر سید گناہ کرے اس کو سزا ہوگی، صحابی گناہ کرے اس کو سزا ہوگی، جرم کرے سزا ہوگی، لیکن گنہگار مرے گا پرہیزگار اٹھے گا۔ قابل مواخذہ دنیا سے یہ لوگ جائیں گے اور قیامت میں بخشے ہوئے اٹھیں گے۔ یہ سرکار کے اپنے فیصلے ہیں۔ یہ کس جگہ فیصلہ ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے وقت اپنے اور بیگانے سارے اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ سرکار نے جب غزوہ تبوک کی تیاری فرمائی، آپ نے پہلی جنگیں ہم نے جتنی لڑی ہیں یہ قبیلوں کے ساتھ لڑی ہیں، مطلب جنگ بدر تھی قریش کے ساتھ ہم نے لڑی ہے، جنگ احد تھی عرب کے باقی مشرکین کے ساتھ بمے قریش مکہ کی لڑی ہے۔ اسی طریقے سے احزاب کی جنگ ہے پورے عرب کے منکرین سامنے لڑی ہے، خیبر کی جنگ ہے خیبر کے قبائل سے لڑی ہے۔ یہ پہلی جنگ ہے جو دنیا کی گریٹ پاور سے لڑی جانے والی ہے، رومن امپائر اور پرشین امپائر۔ اس وقت یہ پورا سیریا جو تھا نا، شام کی بارڈر وغیرہ تک، یہ سارے کا سارا ان یونانیوں کے قبضے میں تھا، رومن امپائر کے قبضے میں تھا۔ آپ نے فرمایا یہ پہلی جنگ ہے جو دنیا کی گریٹ پاور سے لڑی جانے والی ہے، اس لیے بھاری قسم کے چندے کی ضرورت ہے، سارے مل کے جانیں بھی پیش کرو مال بھی پیش کرو۔ سرکار کو حضرت عثمان نے بہت تنگی کی حالت میں دیکھا۔ سرکار نے جب یہ سوال کیا کہ اس وقت مدد کی ضرورت ہے، کھڑے ہو گئے۔ آپ فرمانے لگے الیہ مئۃ بعیر باخلاصھا واقطابھا، یا رسول اللہ 100 اونٹ پیش کروں گا بمے پالانوں کے بمے کجاووں کے، وہ جس کی پٹھواری زبان ہے جیسے پنجابی یعنی کڑوانج، یعنی جس پر سامان رکھ کے لادا جا سکتا ہے۔ پنجابی کی شاعری میں بھی یہ استعمال ہوا ہے لفظ، کھانا ایسے کڑوانج میں جان پھنس گئی، نہ انہیں نکل دی تھے نہ انہیں پہن دی ہے۔ بمے پالانوں کے بمے کجاووں کے آپ کی بارگاہ میں 100 اونٹ پیش کروں گا۔ آج تو جس سے پوچھیں کہتا اونٹ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، یہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیتا کہ میں پاکستان میں کبھی گیا ہوں یا دیکھا ہے، لیکن ہم تو دیہاتیوں کے پیر ہیں، غریبوں کے پیر ہیں، ہمارا تو بڑا کلوز کنٹیکٹ ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس لیے ان کی روزانہ کی مشکلات سے بھی ایک حد تک آگاہ ہیں۔ اگر 100 اونٹ کاغذ پر لکھو تو ایک سطر کے اندر لکھا جاتا ہے، موقع پر کھڑا کرو 2 میل تک سفر کو گھیرتا ہے۔ 100 اونٹ ایک دوسرے کے پاس قطارا ہوا ہو تو میل بھر کا فاصلہ جو ہے وہ گھیرے تھے۔ سرکار نے ادھر سے منہ پھیر کے ادھر کر لیا، فرمایا یہ کافی نہیں ہے اور مسلمان بھی مدد کرو۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ مئۃ بعیر باخلاصھا واقطابھا، 200 اونٹ پیش کرتا ہوں میں اسی تفصیل کے جو پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ سرکار نے ادھر منہ کر لیا۔ بعض نے اس جگہ 200 اونٹوں کا ذکر نہیں کیا، 100 اور 300 کا ذکر کیا ہے، لیکن محدثین سے اگر بعض باتیں رہ جائیں تو دوسری جگہ سے یہ بحث ہے کہ
جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معتبرین ہیں، مشاہیر امت ہیں، ان کی زیادت قابل قبول ہے۔ اگر وہ کوئی جملہ سینٹنس زیادہ کر دیں اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو زیادہ معتبرین ہیں انہوں نے 300 کا بھی ذکر الگ کیا ہے، جس وقت سرکار نے تیسری مرتبہ اعلان فرمایا اور یا رسول اللہ علیہ ثلاثمائۃ بعیر بأحلاسها واقطابها، 300 اونٹ بمے کجاووں کے، بمے مہروں کے، بمے قطاروں کے، بمے سامان کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس 300 اونٹوں کا مالک پورے عرب میں مسلمانوں کے میں کیا کافروں میں بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ لفظ بولنے سے کافی حاضرین کو یہ اچنبا سا لگا۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے چاہا کہ تو جا کے لے آیا، سوچا کہ اگر میں کہتا گیا تو جو اس کے پاس ہماری آج دیوالیہ ہو جائے گا، لیکن وہ سب چیزیں یہ قربان کرے گا۔ گئے سرکار کو جو خوش دیکھ کے آئے، ان کا یار آج مزے لوٹنے کا وقت ہے، یہ 300 اونٹ دے کر ہی خوش نہیں ہو جانا چاہیے، جو کچھ میں مزید کر سکتا ہوں وہ بھی مجھے کرنا چاہیے۔ یہ مسلمان کا مزاج ہے۔ جیسے اب یہ سرکار کے ختم نبوت کی کانفرنس آ رہی ہے، اس میں نے چندے کے طور پر 200 پاؤنڈ میں نے پہلے پیش کیا ہے، 50 پاؤنڈ میرے بیٹے سید علی امام نے پیش کیے ہیں، اور انشاءاللہ 500 پاؤنڈ اس کانفرنس سے پہلے اور میں پیش کروں گا۔ رات کو یہاں میٹنگ تھی تو دوستوں نے بتایا کہ اتنے اور پیسے لگیں گے، میں نے کہا بسم اللہ، یہ سب کچھ سرکاری کی بارگاہ کی دین ہے۔ تو حسن میرا کسکاری سجنا کم نہ آیا تیرے، اس پیسے کو کیا کریں گے جو مدینے والی سرکار کے مشن پر استعمال نہیں ہو سکا۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے واپسی پر 1000 دینار اس اسٹرلنگ کوائن کا نام تھا اس زمانے میں، جس میں 15 درہم آتے تھے، 15 روپے ملائیں تو 1 دینار بنتا تھا۔ تو ایسے 1000 دینار لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ یہ سونے کا سکہ تھا، درہم چاندی کا سکہ تھا، تو لے کے آئے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، حضور کی گود میں ڈالے، حضور یہاں ڈال دے، اور فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقلبھا فی حجرہ، تو سرکار نے ان 1000 اشرفی کو اس طرح اپنی گود میں پلٹنا شروع کر دیا تاکہ ادھر والے بھی دیکھیں ادھر والے بھی دیکھیں۔ کئی ساتھی ہم سے کہتے ہیں یہ چندہ لے لیں لیکن ہمارا نام نہ لیں۔ یار نام لینا یا نہ لینا یہ بھی ہمارے بھی اختیار کی بات ہے، سنت رسول یہ ہے۔ اس کو اگر نہیں چاہیے سوسائٹی کو تو چاہیے، سوسائٹی اس سے سبق سیکھے۔ تو سرکار نے ادھر والوں کو بھی دکھایا کہ اتنے پیسے دے کر دیکھو وہ زندہ پھر رہا ہے، اس سے کچھ موت نہیں واقع ہوتی۔ جس کی توفیق جتنی ہے وہ خدمت کرے اور مدد کرے اور بڑھ چڑھ کے کرے۔ جس وقت وہ 300 اونٹ بھی قطاروں میں لا کے کھڑا کر دیا گیا اور پیسے حضور کی گود میں ڈال دیے گئے، سرکار ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے کوئی گناہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ان کے دور خلافت میں جتنے اعتراضات ان پر کیے گئے ہیں ان کا جواب دیتے وقت بہت ساری مومل تدابیر لوگوں نے کی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں سب کے جواب میں یہ ایک ہی جملہ کافی ہے۔ سرکار کی مرضی رہی رب کی بارگاہ میں یہ فیصلہ کروا لیں کہ اس کو کوئی مواخذہ نہ ہو، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اس کے کسی عمل پر گرفت نہ کی جائے، یہ سرکار کے اختیار میں ہے۔ آج اگر اولاد فاطمہ کے بارے میں مستدرک شریف کے اندر حضور کے حدیث سے مرفوع ہے، فرمایا ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار، خاتون جنت نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کو دوزخ پر حرام کر دیا ہے۔ یہ خاتون جنت کی خصوصیت ہے۔ جب سرکار نے یہ فرما دیا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے گناہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو یہ کافی شہادت نہیں ہے؟ سرکار دو عالم نے سامنے میرا کوئی صحابی جسے میری صحبت پائی ہے، میرا کلمہ پڑھا ہے، دیدار کر کے کلمہ پڑھا ہے یا کلمہ پڑھ کے دیدار کیا ہے، اس پر ثابت قدم رہا ہے،
اسی پر اس کی موت واقع ہوگی. قیامت میں جانوں اور وہ جانے. جنت خدا کی ہے، اس نے مجھے عطا فرمائی ہے، میں جس کو چاہوں اس کو وہ عطا کر دوں. اور حدیث کے جو الفاظ ہیں، ان عثمان اشترا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنت مرتين. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے. خریدی کس سے ہے؟ کا سرکار سے. مالکوں سے خریدی جاتی ہے نا. 2 مرتبہ جنت خریدی ہے، پر کس سے؟ سرکار سے خریدی ہے. سرکار مالک ہے، چاہیں تو کسی کو کسی بدلے میں جنت دے دیں، چاہیں تو مفت میں دے دیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یہ ایک کارنامہ ایسا ہے جو سارے سوالات کا جواب ہے. لیکن آپ کی زندگی کے کارنامے متعدد ہیں، ان کو شمار کیا جائے تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. اکی دکی کتاب نے کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں پہلے نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادی جناب رقیہ آئیں. جس تاریخ بدر کی جنگ تھی وہ زندگی کے آخری مرحلے میں تھیں. سرکار نے ان کو اجازت فرمائی کہ تم اپنی بیوی کی دیکھ بھال کے لیے گھر رہو اور ہم تمہیں حاضرین بدر میں سے لکھ لیں گے. جتنے اپنے بیگانے وہ تقریریں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری ہیں. جب بدر دیکھا ہی نہیں، گئے ہی نہیں، بدری کس طرح ہیں؟ ہمارے مسلک کو مانو کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے کہ سرکار مختار کل ہے. جس آدمی نے اس جنگ میں قدم ہی نہیں رکھا، وہ منظر ہی نہیں دیکھا، وہ آدمی آل بدر میں سے ہے. کسی غیر حاضر کو حاضر شمار کر لیں، سرکار کی مرضی رہی. اور جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مال غنیمت میں بدریوں کا مکمل حصہ دیا. اب بدر کے اس واقعے کو مد نظر رکھ کر کے فیصلہ کرو، ہمارا مذہب زیادہ ٹھیک ہے، تمہارا مذہب ٹھیک ہے. وہ موجود نہیں ہے مگر سرکار نے ان کو موجود قرار دے دیا تو بدریوں میں ان کا شمار ہے. تو اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام نے دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح ان سے کیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ دونوں نکاح جو کیے ہیں اپنی بیٹیوں کے حضرت عثمان سے، یہ وحی الہی کے مطابق کیے. اور اس کے بعد سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ان کی خدمات ہیں، ان میں ایک یادگار بطور سرکمسٹینشل ایویڈنس کے وہ یہ ہے قرائنی شہادت، جو کسی آدمی کی سچائی کی شہادت ہو. مسجد نبوی میں وہ پنک رنگ کے جو ستون ہیں، ان کے اوپر سورج مکھی کا پھول جو بنا ہوا ہے، یہ تقریباً 10-11 مرلے جگہ ہے. یہ جگہ حضرت عثمان کی خریدی ہوئی ہے. یہ پڑوس میں یہودی تھا، ہماری سنت میں پڑوس میں یہودی ہمیں ملا ہے. جو چاہتا ہے پورے لندن کا جتنا خرچہ بنتا ہے وہ مجھے دے دیں تو مجھ سے یہ 1.5 مرلہ جگہ لے لیں. انہوں نے پورا زور مار کے سرکار کی بارگاہ سے پیسے مانگے. سرکار نے فرمایا یہ مالک ہے، یہودی بہت ضدی قسم کی قوم ہے اور یہ ہمارے مشن کے راستے میں سب سے بڑی obstacle اگر یہ ہے تو یہ ہے. اب کیا ہو؟ چندے کا اعلان کیا عام مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے. لیکن صحابہ میں بہت افلاس، تہی دستی، کھانے کے لیے روٹی نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، اور ضروریات زندگی مکمل طور پر مفقود ہیں. ایسے وقت میں بیچارے پیسے کہاں سے لائیں؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے تو کہتے ہیں اس طرح تو من صلب مالی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کسی سے چندہ نہ لیں، سارے پیسے میں دوں گا اور خرید کے مسجد میں ڈالوں گا. وہ آج تک یادگار موجود ہے. حضرت عثمان کے پیسے وہ کہاں ہیں جو کروڑوں روپے کی تعداد میں تھے؟ آج وہ وارثوں میں تقسیم ہو گئے. جن دنوں میں پہلی مرتبہ مدینہ شریف حاضر ہوا اور 2 سال لگاتار مجھے وہاں رہنے کا اللہ نے موقع دیا، اس تاریخ وہ مکان گرایا جا رہا تھا جس میں حضرت کو شہید کیا گیا تھا. اس وقت تک اس کا وجود موجود تھا. جدھر یہ باب جبریل ہے نا،
سرکار کے پاہ مبارک کی طرف، اس کے سامنے وہ مکان تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کھڑے ہو کر اپنے کردار کے بارے میں لوگوں سے گواہی طلب کی، جس وقت وہ کہتے ہیں میں وہ عثمان نہیں ہوں کہ جس نے مسجد نبی کو کھلا کرنے کے لیے اکیلے پیسے دیے تھے، کہتے تم وہی ہو؟ انہوں نے کہا اس کی کیا وجہ؟ اس میں مومن بھی نماز پڑھ سکتا ہے، منافق بھی پڑھ سکتا ہے، عثمان نہیں پڑھ سکتا؟ یہ کردار کشی یہ انسانوں کی پرانی کمزوری ہے، نیا معاملہ نہیں۔ کام کرنے والا کوئی ہے لیکن ماتھے پہ تلک لگا کے لوگ شہید بن جاتے ہیں۔ محنت کرنے والے، مشقت کرنے والے، پیسے دینے والے، اکٹھے کرنے والے، لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنے والے لوگ اور ہوتے ہیں، بیچ میں اچانک لٹھ لے کے داخل ہو جانے والے۔ مروان کون تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا چچا زاد بھائی تھا، اور ان کا جو باپ تھا مروان بن العاص، وہ سگا چچا تھا۔ تو حضرت عثمان جب مسلمان ہوئے تو اس نے پکڑ کے اندر باندھ دیا، کہا جب تک یہ دین نہیں چھوڑو گے میں تمہیں یہاں سے رہا نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا مار ڈالو مگر میں دین نہیں چھوڑتا۔ اس آدمی کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ کیٹیمائٹ ہے، گے بوائے جس کو کہتے ہو، کانوں میں یہاں بالی ڈالی ہوتی ہے نا، یہ نشانی تو آپ جانتے ہیں۔ وہ اس صفت کا مالک تھا، اس کرتوت کا۔ یہی برائی اس کے بیٹے مروان میں بھی پائی جاتی تھی۔ دونوں باپ بیٹا مفعول تھے، کیٹیمائٹ، گے بوائے۔ یزید بھی اسی برائی کا بیمار تھا، اور ابو جیل بھی اسی بیماری کا مریض تھا۔ ولید بن مغیرہ عرب کا سب سے اعلیٰ لیکچرار تھا، اعلیٰ خطیب تھا۔ کام دیکھیں، عرب کی سرزمین میں اعلیٰ خطیب ہونا یہ ایسی کوالٹی ہے جیسا کہ اس کے پاس ایٹم بم تھا، باقی لوگ نہتے تھے، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ باتوں کے ذریعے سے آگ لگا دینا یہ سب سے بڑا فن تھا عرب کا۔ اس میں ٹاپ پر جو تھا وہ ولید بن مغیرہ تھا، وہ بھی اسی برائی میں مبتلا تھا۔ ذرا دیکھیں، سجادہ نشین کسی خانقاہ کا نہیں تھا، کعبے کا سجادہ نشین۔ سجادہ نشینی اور بدکاری دونوں کو دیکھیں اکٹھے کس طرح ہیں۔ کرتوت یہ تھے، اور حضرت عثمان کے تمام ورثے کے مالک یہ بن بیٹھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ تبوک والا عرض کیا ہے، ایک واقعہ یہ عرض کیا ہے کہ مسجد نبی کی جگہ خرید کے مسجد کے حوالے کی، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو بیر روما کھود کے، جس کا مطلب یہ استعارتاً استعمال کیا ہے، یعنی اس کا پانی خریدنا ایسا ہے جیسا کھودے کوئی، اس کو کہتے ہیں استعارہ فی الفعل۔ یہ استعارہ فی الفعل تھا۔ کون ہے جو اس کا کنواں کھود کے بیر روما تو اللہ تعالیٰ سے جنت حاصل کرے؟ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اشترا تو من صلب بالی، میں اکیلا ہی وہ خرید کے دوں گا، کسی اور سے پیسہ نہیں ڈالنا۔ اس کنویں کا پانی میں نے بھی پیا ہے الحمدللہ، مدینہ شریف میں ہے۔ آج کل یہاں سعودی شہزادگان میں سے ایک آدمی اس کو بدکاری کا اڈا بنایا ہوا ہے، اور مختلف طرح کے جنگلی جانور چڑیا گھر کی طرح اس نے وہاں رکھے ہوئے ہیں، اور دنیا بھر کے دوسرے ملکوں سے بدکار لوگ جو بادشاہوں کے مہمان آتے ہیں ان کی دیکھ بھال وہاں کی جاتی ہے۔ اس کا نام بیر روما ہے۔ مدینہ شریف سے یونیورسٹی کی طرف جاؤ، راستے میں بائیں ہاتھ اور پہاڑیوں کے اندر وہ کنواں ہے۔ حضرت عثمان نے جس تاریخ ان کا محاصرہ کیا گیا اس میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ میں وہ عثمان نہیں ہوں جس نے بیر روما خرید کر کے وقف کیا تھا؟ انہوں نے کہا تم وہی عثمان ہو۔ انہوں نے کہا اس کی کیا وجہ؟ وہاں سے جانور پانی پی سکتے ہیں، عثمان نہیں پی سکتا۔ وہ جتنے دن معصور رہے حضرت عثمان کی حفاظت اس تاریخ اسنا حسین نے کی ہے۔ اس سے سمجھ لو کہ آل بیت رسول کی جو ہمدردیاں خلفائے راشدین کے ساتھ تھیں وہ کیسی تھیں۔ انہوں نے اپنی جان پر کیا جو ان کو شہید کیا گیا وہ دیوار پھاند کے آئے،
اس راستے سے نہیں داخل ہوئے جس راستے سے اندر جایا جا سکتا ہے، ان کا جب تک ہم زندہ ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے پانی کی سرائیاں حسن و حسین کو کہہ کے اٹھوا کے ان کو پہنچائیں۔ جتنے دن انہوں نے پانی پیا ہے، یہ کربلا کے شہداء نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس بند مکان میں پانی انہوں نے پہنچایا ہے۔ علی مرتضیٰ نے اپنے قاتل کے کو پاس بندہ ہوا بیٹھا ہوا تھا، تو جب آپ کے لیے شربت لایا گیا تو آپ نے فرمایا میرے مقابلے میں یہ قاتل جو ہے یہ زیادہ پیاسا لگ رہا ہے، اس کو یہ پانی پلا دو۔ ہاں وہاں کیا صبر ہے، اپنا تو جگر ہو ٹکڑے، پھر بھی ایذائے ستمگر کے روادار نہیں۔ آج پانی بھی وہی پلا رہے ہیں۔ وقت اختتام پذیر ہو گیا، بیان ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز جن جن دوستوں نے پہلے چندے دیے ہوئے ہیں کانفرنس کے لیے وہ بھی اس پر غور کرو۔ میں نے 50 پاؤنڈ اپنے بیٹے سید علی امام کی طرف سے اور بھی پیش کرنے ہیں، اور میرے پاس عابد حسین صاحب گولڈشی والے جو اپنے مرید ہیں وہ جاتے وقت 100 پاؤنڈ دے کے گئے تھے کانفرنس کے لیے۔ یہ اوپر 100 پاؤنڈ کانفرنس لکھا ہوا ہے، ساتھ عابد حسین صاحب گولڈ بھی لکھا ہوا۔ اب میں تقریر ختم کرتا ہوں۔ میں نے کہا ہے 50 پاؤنڈ اپنے بیٹے کی طرف سے اور پیش کروں گا، اور 500 پاؤنڈ رات کو انہوں نے میٹنگ کی اپنی جماعت نے، تو 500 پاؤنڈ مجھ پر اور ڈالا ہے۔ میں نے کہا بالکل خوشی سے دوں گا۔ لوگ جرمانے خوشی سے دے جاتے ہیں، تو میں تو حضور کی بارگاہ میں نذرانہ دے رہا ہوں۔ جرمانے اور نذرانے میں کتنا فرق ہے۔ خوش نصیب ہوں کہ مجھے کسی حاکم نے نہیں کہا مدینے والی سرکار کے مشن کے لیے۔ یہ کتنے ہیں؟ یہ 100 پاؤنڈ حافظ صاحب نے پہلے بھی پیسے دیے ہوئے ہیں۔ یہ 100 پاؤنڈ حافظ محمد، یہ 50 پاؤنڈ میری طرف سے جی 50 پاؤنڈ کانفرنس کے لیے۔ اچھا، یہ سید مظہر حسین شاہ صاحب گیلانی نے 50 پاؤنڈ پہلے کتنے دیے ہوئے ہیں آپ نے؟ 150 پاؤنڈ پہلے دیا ہوا ہے، تو یہ 50 پاؤنڈ آج اور پیش کیے ہیں۔ اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ اچھا، یہ آصف صاحب قادری نے 100 پاؤنڈ اور پیش کیا ہے۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمایا۔ یہ چند ایک ضروری اعلانات سماعت فرمائیے۔ 25 ستمبر بروز اتوار بعد نماز عصر 11ویں شریف کی محفل پاک ہوگی۔ تمام دوست بھرپور طریقے سے شرکت فرمائیں۔ اپنے خاندان کے جملہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے 11ویں شریف کے لنگر کا خرچہ حاجی محمد نذیر صاحب قادری چیئرمین کے بیٹے چودھری جہانگیر صاحب قادری پیش کریں گے۔ اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اپنے خاندان کے جملہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے صوفی فضل حسین صاحب قادری پھلا بھی لنگر کا خرچہ پیش کریں گے۔ اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خالد بٹ صاحب نے 10 پاؤنڈ دارالعلوم کے لیے پیش کیا۔ اللہ کریم قبول فرمائے۔ علامہ مولانا قاضی عبدالعزیز صاحب چشتی کی ہمشیرہ صاحبہ اور خالد بٹ صاحب کی خالہ صاحبہ رضا الہی سے وفات پا گئی ہیں، دونوں کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ کریم ان کی عاقبت محمود فرمائے، قبر قیامت خوشگوار فرمائے۔ اکتوبر بروز اتوار بعد از نماز ظہر ہونے والی عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے انتظامات کے سلسلے میں ایک میٹنگ ہوگی، اور میلاد کمیٹی کے تمام دوستوں سے شرکت کی درخواست ہے۔ میٹنگ 8 بجے شام ہوگی۔ اللہ ان دوستوں کو جزائے خیر دے۔ ان کے پچھلے کئی سالوں سے بڑا کردار ہے کہ میلاد شریف کا انتظام کرنے میں، جلوس کو اہتمام کرنے میں، لوگوں کی صفوں کو ترتیب دینے میں یہ دوست بڑا کردار ادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔